بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس آیت کی تفسیر اور حدود سے متعلق ایک تمہیدی بیان اس سے پہلے کے درس میں ہو چکا ہے۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ زانیہ اور زانی کو 100 کوڑے مارو، تو یہ جو سزا مقرر کی گئی ہے اس میں یہ وضاحت ہے کہ مراد زانیہ اور زانی سے غیر شادی شدہ زانیہ اور زانی مراد ہے، اس لیے کہ زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک اور حکم موجود ہے، اور وہ ہے رجم کا حکم اور سنگسار کرنا۔ یہ وضاحت الزانیۃ والزانی کے اس عموم میں یہ جو تخصیص ہے اور اس کی یہ جو تشریح ہے، اس کی بنیاد متواتر احادیث ہے۔ تقریباً 50 سے زائد صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں جن میں شادی شدہ زانیہ اور زانی کو رجم کرنے اور سنسار کرنے کی سزا موجود ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید ہی کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 25 میں باندی کے لیے سزا مقرر ہوئی ہے کہ وہ آزاد عورت کے مقابلے میں وہ سزا عادی ہے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، اور اس آیت کی وجہ سے الزانیۃ والزانی میں آزاد عورت مراد ہے، آزاد مرد مراد ہے، باندی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ باندی کے لیے سزا عادی ہے، اور یہ تخصیص خود قرآن مجید کی آیت سے ہوئی ہے۔ اسی طرح اس الزانیۃ والزانی میں یہ تخصیص بھی ہے کہ اس سے شادی شدہ مراد نہیں ہے، بلکہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو ان کے لیے یہ سزا ہے 100 کوڑوں کی۔ اس پر یہ سوال کہ قرآن مجید کی اس آیت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، یا یہ کہ خود قرآن میں رجم کی سزا نہیں ہے اور صرف 100 کوڑوں کا ذکر ہے، اور الزانیۃ والزانی میں کوئی تخصیص موجود نہیں ہے، تو تم اس کو خاص کیوں کرتے ہو غیر شادی شدہ کے ساتھ؟ تو اس سے رجم کے منکرین پیدا ہوئے،
اور یہ جو رجم کے منکرین ہیں، ان میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو حجت نہیں مانتے، تو انہوں نے اس سوال کو زیادہ اچھالا اور اٹھایا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ حکم ہے اور حدیث میں دوسرا حکم ہے۔ اور دوم اس بات کو زور دینے والے اور منکرین رجم وہ لوگ ہیں جو اسلام کی سزاؤں کو اور حدود کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں، اور وہ مغربیت سے مرعوب ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی اصلاً غلط ہیں، اور صرف غلط ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہے۔ جس طرح قرآن مجید حجت ہے اور دلیل ہے، بس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ وہ بھی دلیل اور حجت ہے۔ احادیث مبارکہ کی تشریح اگر سامنے نہ ہو اور اس کی وضاحت اور صحابہ کرام کا تعامل سامنے نہ ہو، اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کر آپ صرف قرآن کے لفظی ترجمے سے استدلالات کریں گے، تو یہ قرآن فہمی کا ایک بڑا غلط طریقہ ہے، اور یہ تفسیر قرآن نہیں ہے بلکہ یہ تحریف قرآن کے زمرے میں آئے گا۔ قرآن مجید کا نزول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور جن مواقع میں ہوا صحابہ کرام موجود تھے، اور اس سیاق و سباق کو، ان حالات کو اور ان روایات کو پیش نظر رکھنا قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح میں نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، مگر 5 نمازوں کا ذکر اور اس کی تصریح وہ پھر آپ کو نہیں ملے گی۔ قبلہ اول اگر بیت المقدس تھا تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات ہے تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حج کی یہ مرتب شکل ترتیب سے کہ ابتدا سے انتہا تک کسی ایک مقام پر تفصیل سے اسی ترتیب سے بیان نہیں ہوا۔ تو یہ اسلام کے بہت سارے احکامات میں تحریف کا راستہ پیدا ہوگا، اور اس کے لیے تو ہر دور میں علماء ربانیین اور محققین علماء نے منکرین حدیث کے اعتراضات اور شبہات کو رفع دفع کر دیا ہے، اور وہی اعتراضات اور وہی شبہات وہ لوگ پھر سے ہی اٹھاتے ہیں اور مختلف پیرایوں میں، مگر اس کا جواب واضح ہے، اور مسلمان بدیہی طور پر امت کا تعامل بہت سارے دینی احکام کو جانتے اور مانتے ہیں۔ تو بہت ہی ڈھیٹ قسم کے لوگ یا جاہل قسم کے لوگ یا مفاد کے اندر مبتلا لوگ ہی اس قسم کے شبہات میں گرفتار ہوتے ہیں، ورنہ عام مسلمان اور سنت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والے اور اس پر چلنے والے لوگ وہ منکرین حدیث کے مختلف شبہات میں گرفتار نہیں ہوتے۔ تو یہاں الزانیۃ والزانی میں یہ تخصیص جو واقع ہوئی ہے یہ احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہے۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید رجم کے حکم سے مکمل خالی ہے، بلکہ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ یہ یہود آپ کو کس طرح حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی اس کی تفسیر تو یہی ہے کہ یہودیوں کے ہاں زنا کا واقعہ پیش آیا اور وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اس خیال سے کہ آپ جب فیصلہ کریں گے تو اس میں کچھ نرمی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا تورات لاؤ، اس کو پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے۔ اور ابن سوریہ جو ان کے بڑے عالم تھے ان کو قسم دے کر کہا کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ تورات میں کیا ہے۔
اور بات واضح ہو گئی کہ تورات میں رجم کی سزا ہے، اور موجودہ تورات میں بھی یہ سزا موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا۔ اس رجم کو قرآن کی اس آیت میں حکم اللہ کہا گیا ہے، اور یہ اصول ہے کہ ماقبل شریعتوں کا کوئی حکم قرآن مجید میں مروی اور منقول ہو تو اگر اس کا رد نہ ہو اور اس کو منسوخ نہ کیا گیا ہو تو وہ حکم جاری ساری ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو فیہا حکم اللہ، تورات میں اللہ کا حکم ہے، اس حکم اللہ سے تو رجم مراد ہے۔ تو قرآن میں رجم کو حکم اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے۔ پھر متواتر احادیث ہیں، معنی کے اعتبار سے متواتر احادیث ہے جو ایک قطعی حکم ہے اور قطعی درجہ رکھتی ہے۔ وہ احادیث قطعی درجہ جو رکھتی ہے وہ ایک آیت کے اندر وضاحت اور تشریح اور تخصیص کر سکتی ہے۔ ایک اس میں چھوٹی سی آرگیومنٹ کی جا سکتی ہے کہ فار ایگزامپل تورات میں روزہ جو تھا وہ ڈفرینٹ تھا اور ہمیں ڈفرینٹ روزہ دیا گیا، ان کا بریکفاسٹ ٹو بریکفاسٹ ہے، یعنی فجر سے فجر۔ وہ احکام شریعت جو قرآن میں ذکر ہو، قرآن میں ذکر ہو ماقبل شریعتوں کے حوالے سے، اور ہماری شریعت میں ہماری روایات احادیث مبارکہ میں اس کو جاری رکھا، اس پر اس کے خلاف کوئی دوسری سنت ثابت نہ ہو اور وہی سنت ثابت ہو تو اس سنت کو گویا چلایا اور جاری رکھا، اور وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہاں اگر اس کا متبادل ایک سنت ثابت ہو اور اس ماقبل کے لیے نسخ ثابت ہو، اس سے روکا گیا ہو، اس کو ان کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہو، پھر وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو روزے کا تو خیر ذکر ان کی مناسبت سے اس انداز میں کہ ان کا روزہ کب سے کب تک ہے، یہ ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، مطلقاً ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ ذکر نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی۔ اور قرآن میں خود روزے کی وضاحت اور تفصیل اور یہ کہ کب سے کب تک ہے یہ خود قرآن میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور تعامل امت سے چلا آیا ہے۔ بالکل اسی طرح رجم کا حکم بھی متواتر المعنی روایات سے ثابت ہے، اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ بھی ہو، قرآن میں صراحتاً ہے بھی نہیں، یہ تو فیہا حکم اللہ ایک اشارہ ہے، تو متواتر احادیث بجائے خود اتنی قوت رکھتی ہے کہ وہ قطعی روایات ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں یہ بات یہی رائے رہی ہے، سوائے چند خوارج کے، منکرین حدیث کے، مستشرقین کے، کسی نے بھی امت میں، اہل علم میں، فقہاء میں یہ اختلاف نہیں رہا کہ رجم کا حکم مشروع نہیں ہے۔ تو جب پوری امت کا اجماع ہو، جب تمام صحابہ متفق ہوں، تو پھر اور متواتر احادیث اس کے پیچھے موجود ہو تو وہ ایک ایسا قطعی حکم ہوتا ہے کہ اس سے آپ قرآن مجید کی کسی ایک عموم کے اندر تخصیص کر سکتے ہیں، وہ بجائے خود ایک حجت اور ایک دلیل ہے۔ اس میں بھی یہ جو بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے جی ماقبل آسمانی، مجھے رابعہ نے پڑھا ہے، ہمارے پاس بھی لکھا کہ اب میں نہیں ہے چینج کیا، تو ان کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اسٹور ٹو ڈیتھ۔ اب دوسری بات اس میں یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بخاری شریف کتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا میں مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں لقد خشیت ان یطول بالناس زمان حتی یقول قائل لا نجد الرجم فی کتاب اللہ فیضل بترک فریضۃ انزلها اللہ۔ مجھے خوف ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ گزر جائے گا اور ایک کہنے والا کہے گا کہ اللہ کی کتاب میں تو ہم رجم نہیں پاتے، تو وہ اللہ کے نازل کردہ ایک فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے۔
الا وان الرجم حق علی من زنا وقد احسن اذا قامت البینۃ او کان الحمل او الاعتراف، خبردار رجم کا حکم حق ہے اس شخص پر جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو اور گواہ اس پر قائم ہو جائے، یا حمل ہو یا اعتراف جرم کر لے۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ کتاب الرجم میں باب تثبیت الرجم میں یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم یہ کلمات پڑھتے تھے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، کہ کوئی بوڑھا یا بوڑھی جب زنا کرے تو ان کو رجم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے رجم کیا ہے۔ تو وہاں سنن نسائی کی روایت میں تو الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما یہ ایک آیت کی حیثیت سے اس کا ذکر ہے، یہ ایک آیت تھی۔ بخاری شریف کی کتاب الحدود میں تو یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن سنن نسائی میں یہ ہے۔ اور پھر امام نسائی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ جو اضافہ ہے الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتہ، یہ سفیان کے علاوہ کسی اور نے یہ اضافہ نہیں کیا، اور یہ سفیان کا وہم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی روایت میں قصداً یہ الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں، جیسے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ امام بخاری نے ایک اور روایت نقل کی ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہے کہ فَكَانَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ آیَةُ الرَّجْمِ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس میں سے ایک آیت الرجم بھی ہے، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، اس کو ہم پڑھتے تھے، ہم نے سمجھا، یاد کیا، اور اس میں آگے ہے کہ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا اِذَا أُحْسِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، رجم اللہ کی کتاب میں حق ہے۔ یہ پھر بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو ان روایات میں بالکل صحیح الاسناد روایات میں رجم کو آیت الرجم کہا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ اس کو ہم پڑھتے تھے، پھر یہ بھی ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے، پھر یہ بھی ہے کہ وہ فی کتاب اللہ، پھر یہ بھی ہے کہ وہ فریضۃ انزلہ اللہ۔ اس قسم کے الفاظ جس میں فی کتاب اللہ، آیت الرجم، انزلہ اللہ، یہ موجود ہے۔ اس سے بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ رجم کا حکم پہلے قرآن مجید میں موجود تھا اور اس کے لیے ایک آیت تھی، بعد میں اس آیت کی تلاوت کو تو اللہ نے منسوخ کر دیا، مگر اس آیت کا جو حکم ہے اس کو باقی رکھا۔ اس لیے نسخ کے باب میں جب علماء نسخ کی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کچھ تو وہ آیتیں ہیں کہ جس کی تلاوت موجود ہے اور اس کا حکم منسوخ ہے، اور کچھ وہ احکام ہیں کہ جس کی تلاوت منسوخ ہے مگر وہ حکم موجود ہے۔ اس میں بطور مثال پھر اس آیت الرجم کا ذکر کرتے ہیں۔ تو عام طور پر تو محدثین یہ کہتے ہیں، اور نسخ کا باب اور اس کی تفصیلات کا تو یہ موقع نہیں ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں اور ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بات کہ کیا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت ہے جو منسوخ ہو چکی ہے اور اس کا حکم باقی ہے، یہ بجائے خود ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں بعض اہل علم محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے، اور جو آیتیں اس کے لیے پیش کی جاتی ہیں وہ شاذ قراتیں ہیں۔
شاذ قراءات میں جب کوئی ایک لفظ آیا ہو تو آپ اس کو پھر نہیں کہہ سکتے کہ وہ آیت میں موجود تھا لیکن پھر وہ منسوخ ہو گیا، وہ قراءتیں شاذ ہیں۔ متواتر قراءت میں ایسا کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے۔ آیت الرجم کے حوالے سے سب سے زیادہ بہت سے علماء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ تھا، اور وہ آیت یہ تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قطعی نہیں ہے، رجم کا حکم تو قطعی ہے، لیکن اس آیت کا قرآن میں ہونا یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں اس آیت کا ٹکڑا سوائے سفیان کے کسی نے ذکر نہیں کیا ہے، اور یہ کہنا کہ یہ آیت الرجم ہے تو لفظ آیت کا معنی نشانی بھی ہے، معجزہ بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ آیت الرجم سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ رجم کی آیت ہے، لیکن آیت الرجم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رجم کا حکم، جیسے اللہ نے اب اسی سورہ نور کی ابتدائی آیت میں فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات۔ آیات بینات قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں احکام کو کہا گیا ہے، تو آیت الرجم کے لفظ کو دیکھ کر یہ سمجھنا قطعی یقینی نہیں ہے کہ وہ رجم کی ایک آیت تھی، بلکہ آیت الرجم کا معنی یہ کہ رجم کا حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ پھر فی کتاب اللہ کا لفظ دیکھ کر یہ سمجھنا کہ کتاب اللہ سے قرآن مجید مراد ہے، یہ بھی قطعی نہیں ہے۔ کئی جگہ ہے قرآن مجید میں کتاب اللہ فی حکم اللہ، فی کتاب اللہ یعنی فی حکم اللہ، کتاب حکم کو بھی کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہاں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، تو سنت متواترہ میں جو حکم موجود ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے، نازل شدہ وہی ایک وہی جلی ہے، ایک وہی خفی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی نازل ہے اور حکمت بھی نازل ہے، قرآن بھی منزل ہے اور سنت بھی منزل ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ آیت الرجم ہے، فی کتاب اللہ ہے، منزل ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک تلاوت کردہ آیت تھی، بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ رجم کا حکم اللہ کے احکام میں موجود ہے اور اللہ کی طرف سے منزل ہے۔ یہ ساری باتیں صحیح ہے کہ وہ منزل ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ وہ شرعی حکم ہے، لیکن ان الفاظ سے اصل میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ یہ رجم والی آیت باقاعدہ قرآن مجید کی کوئی ایک تلاوت کردہ آیت نہیں تھی، اور یہ کہ قرآن مجید میں وہ آیت لکھی ہوئی تھی تو صحابہ کرام کی عادت بھی تھی کہ وہ قرآن مجید کے بعض الفاظ کی تشریح اس کے حاشیے میں جس طرح لکھتے ہیں اس طرح بعض جگہوں پہ اس طرح کے کلمات لکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سوچا تھا کہ یہ رجم کا حکم کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے کلام میں نہیں ہے، میں اس کو لکھ دیتا، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی کہ کیا ہم رجم کی آیت لکھیں، آپ نے فرمایا مجھے اجازت نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید پر یہ احادیث کا حاشیہ چڑھانا اور وہ لکھنا، اس کے نتیجے میں اس زمانے سے پھر یہ قرآن اور سنت کے خلط ملط ہونے کا خطرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا تھا کہ احادیث کو قرآن کریم کے ساتھ خلط ملط ہو کے مت لکھا کرو۔ تو یہ جو حدیث کے نہ لکھنے کی ایک روایت ہے جس کو بعض منکرین حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث کو تو نہ لکھنے کا حکم ہے، تو وہ نہ لکھنے کا حکم ہے کہ سیاق سباق کا معنی کی وضاحت یہ ہے کہ یعنی احادیث کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ خلط ملط کر کے ملا کر مت لکھو، اس سے قرآن اور سنت آیات اور احادیث کے خلط ملط ہونے کا خطرہ ہے۔
یہ معنی نہیں ہے کہ حدیث حجت ہی نہیں ہے اور یہ لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ بعض جاہلوں اور نادانوں نے یہ معنی سمجھ لیا اور اس کو دلیل میں پیش کیا کہ یہ تو خود حدیث میں اس کی ممانعت ہے. اور تعجب ہے کہ جب حدیث کو تم مانتے ہی نہیں ہو تو اس حدیث کو کیسے مانتے ہو؟ کیا آپ نے فرمایا کہ حدیث کو مت لکھو؟ جب آپ نے فرمایا کہ حدیث کو مت لکھو تو یہ فرمان آپ کو کیسے پہنچا جب حدیث حجت ہی نہیں ہے تو؟ اس لیے رجم والا جو حکم ہے اس کے بارے میں ایک رائے ہے. مولانا مودودی نے یہ ایک رائے ظاہر کی ہے کہ یہ جو حدیث میں ہے کہ اللہ کی کتاب میں آیت الرجم ہے تو اس سے مراد یہ کہ تورات میں اللہ کا یہ حکم رجم ایک آیت کے طور پر موجود تھا. تو وہ آیت الرجم بھی ہے اور فی کتاب اللہ بھی ہے اور قرآن نے اس کو جاری ساری بھی رکھا، لیکن اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن میں وہ ایک آیت تھی جو تلاوت اس کی ہو رہی ہے. بہرحال رجم کے بطور آیت کے قرآن مجید میں ہونا قطعی نہیں ہے، مگر رجم کا حکم قطعی ہے. اگر قرآن کی یہ آیت نہ بھی ہو پھر احادیث سے یہ حکم ثابت، اور اگر آیت ہو تو وہ بھی بعض محدثین کی، بلکہ بہت سے محدثین کی یہ رائے ہے. مگر بعض محدثین اور بعض محققین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکام میں سے حکم تھا، قرآن مجید کی آیت نہیں تھی جس کو تلاوت کیا جاتا تھا. یہ انکار رجم نہیں ہے، رجم کے حکم کا تو اتفاقی ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن کیا وہ آیت بھی تھی یا نہیں یہ قطعی نہیں ہے. اس آیت میں یہ الزانیۃ والزانی میں یہ تخصیص ہے. یہاں ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں یہاں الزانیۃ کو الزانی پر مقدم کیا ہے، یعنی مؤنث کو مذکر پر مقدم کیا ہے، جبکہ عام انداز بیان یہ ہے کہ مذکر کو مقدم کیا جائے. السارق والسارقۃ میں وہاں پہ سارق مقدم ہے، مگر یہاں ہے کہ الزانیۃ والزانی، اور آگے آیت میں بھی الزانی لا ینکحُ الا زانیۃ مقدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤنثات میں یہ زنا زیادہ شرم کی بات ہے، اور اس زنا کا سبب اول زیادہ تر مؤنثات بنتی ہیں، تو ان کو گویا کہ یہاں کلام میں مقدم رکھا. یہ بلاغت ہے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرتا اس سے مگر کوئی زانی یا مشرک. وحرم ذلك على المؤمنین، اور حرام کیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر. یہ آیت ایک مشکل آیت گردانی جاتی ہے. اس آیت میں دوسرا حکم ہے سورۃ النور کا، اور وہ دوسرا حکم یہ ہے، اور اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم زنا اور اہل زنا سے نفرت کرو اور ان سے قطع تعلقی کرو. زانیہ اور مشرکہ برابر کرتی ہے. ہاں بتا رہا ہوں نا، وضاحت آ رہی ہے. اس آیت میں ہے کہ زانی زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ اور مشرکہ سے ہی. اور ایک زانیہ بھی کسی زانی یا مشرک سے ہی، اس زانیہ سے نکاح زانی اور مشرک ہی کرے گا. اور پھر ہے کہ یہ نکاح ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے. تو سوال یہ کہ زانی کی بیوی یا تو زانیہ ہوگی یا پھر مشرکہ. آیت کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے. اور حال یہ ہے کہ بہت سے زانیوں کی بیویاں پاک دامن ہوتی ہیں، اور بہت سے زانیہ عورتوں کے شوہر پاک ہوتے ہیں. تو پھر اس آیت میں یہ کہنا کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے،
اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اور پھر کیا زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا؟ زانیہ سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ نکاح حرام ہے، تو کیا زانیہ کے نتیجے میں، زنا کے نتیجے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کیا زانیہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے اس میں۔ اور یہ بھی کہ کیا کوئی زانی اگر مشرکہ سے نکاح کرے تو کیا جائز ہے؟ اس لیے کہ آیت میں تو ہے کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، یعنی اسے چاہیے کہ اب صرف زانیہ سے ہی نکاح کرے یا پھر مشرکہ سے کرے۔ یہ کئی سوالات ہیں جو اس آیت میں ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ آیت مشکل ہے۔ اس آیت کی وضاحت سے پہلے اس آیت کے شان نزول سن لیجئے، جس کو امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ایک عورت سے متعلق، اس کا نام تھا ام محزول۔ وہ ایک قحبگر عورت تھی، زانیہ، ان سے نکاح کی اجازت مانگی، تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور اس کو روکا۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ مسند احمد کے رجال ثقات ہیں، سند صحیح ہے۔ مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی تھے جو مکہ کے قیدیوں کو مدینہ پہنچاتا تھا، اس لیے وہ مکہ آتا تھا، اور اس کی پہلے جاہلیت کے دور میں ایک زانیہ سے مکہ میں عناق نامی ایک عورت سے دوستی تھی۔ ایک رات جب اس عورت نے مرثد کو دیکھا تو مرحبا کہا اور کہا کہ آج رات میرے ساتھ گزارو۔ اس صحابی نے کہا کہ یا عناق حرم اللہ الزنا، اللہ نے تو زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اس عورت نے شور مچایا، لوگ ان کے پیچھے ہوئے، ایک واقعہ ہے، وہ خیر بھاگا بھاگے بچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس صحابی نے ایک سوال کیا کہ کیا میں عناق سے نکاح کر سکتا ہوں، اور 2 بار پوچھا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور آپ نے اس صحابی کو بلایا، یہ آیتیں پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ فلا تنکحھا، اس سے نکاح مت کرو۔ اس سیاق سباق میں، اس واقعات کی روشنی میں اب آپ پڑھیں کہ ایک زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک۔ ایمان والے ان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ مشرکین سے نکاح کرے، مشرکہ سے نکاح کرے، اور زانین سے اور زنا والوں سے نکاح کرے۔ ان کے لیے بات گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ حرام ہے۔ ایک پاک دامن، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی زانی یا زانیہ سے نکاح کرے، مشرک یا مشرکہ سے نکاح کرے، اس لیے کہ وہ پاک دامن ہے۔ ہاں اگر کوئی مشرک یا مشرکہ ہے لیکن وہ اپنے شرک سے توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے، پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا وہ نکاح کرنے کا۔ اسی طرح اگر کوئی زانی اور یا زانیہ ہے اور اس نے توبہ کر لی اور اپنے زنا کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ جب پاک ہو گئی تو پھر اس سے نکاح کر لو، وہ سوال تو نہیں ہے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر تو وہ زانی یا زانیہ رہے نہیں،
توبہ کرنے کے بعد تو پھر وہ مشرکن اور مشرکتن نہیں رہے. یہاں پر تو الزانی والزانیہ اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل میں جو مادہ اشتقاق ہے وہ معتبر ہوتا ہے. زانی تو اس لیے زانی ہے کہ وہ جب تک زنا کرتا ہے تو زانی ہے, جب زنا چھوڑ دے اور توبہ کر لے تو الزانی نہیں رہا. آیت میں حکم ہے کہ زانی اور زانیہ سے نکاح نہ کرو, مشرک اور مشرکہ سے نکاح نہ کرو, وہ حرام ہے, وہ گناہ ہے, وہ معصیت ہے. تو یہ تو واضح حکم ہے کہ کسی زانی اور زانیہ سے اور مشرک اور مشرکہ سے حکم نکاح کرنا معصیت ہے, گناہ ہے, جائز نہیں ہے, جب تک کہ وہ اس زنا اور شرک پر قائم ہے. لہذا گناہ ہے, اور آیت میں بالکل واضح مطلب ہے, یہ تو یہی معنی ہے. مشرک اور مشرکہ سے تو نکاح اگر ہوگا تو وہ تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا, اس لیے کہ نکاح کے لیے تو اسلام شرط ہے, وہاں تو نکاح ہوگا ہی نہیں. زانی اور زانیہ سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے اور وہ دونوں مسلمان ہو تو نکاح منعقد تو ہو جائے گا, لیکن یہ کام ہے گناہ کا. کسی ایک کام کے حرام اور ناجائز ہونے سے دوسرا قانونی کام تو ناجائز اور حرام اور غیر منعقد نہیں ہوتا. تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ مشرک اور مشرکہ اور زانی اور زانیہ کے نکاح میں یہ فرق ہے کہ شرک والوں اور مشرکہ اور مشرک سے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا, اور زانی اور زانیہ سے بھی جب تک وہ زنا پہ قائم ہے نکاح مت کرو, یہ گناہ ہے. کوئی کرتا ہے تو نکاح منعقد تو ہو جائے گا قانونی, لیکن یہ کام گناہ کا کام ہے. تو یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی زانی مشرکہ سے نکاح کرے یہ جائز ہے, بلکہ اصل میں آیت کا معنی یہ ہے کہ زانی کسی پاک معاشرے کے لائق نہیں. یا تو وہ اس کے لائق وہی معاشرہ ہے جس کے اندر شرک و کفر ہو, یا پھر وہی معاشرہ ہے جس کے اندر زنا ہو. پاک معاشرہ زانی اور زانیہ کے لائق نہیں ہے. تو یہ پاک معاشرے والوں کو اور ایمان والوں کو بدکاروں سے قطع تعلق اور دور رہنے کا اور نفرت کا ایک حکم ہے, اور اس کا اصل سبب ان کی اپنی بیماری اور مرض اور زنا ہے. ہاں جب وہ توبہ کر لیں گے تو وہ پھر پاک ہیں, اور ان کے ساتھ نکاح کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. تو آیت کوئی مشکل آیت نہیں تھی, اگر اس میں تکلف نہ کیا جائے تو یہ آسان آیت ہے. کیا مشرک وہ ہے جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں اور اللہ کی حق عبادت میں کسی اور کو غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے, تو وہ مشرک ہے. اور یہ ایک مستقل عنوان ہے شرک کا. یہ سرسری 2-4 جملوں میں جو تھا وہ تو میں نے بیان کر دیا, لیکن اس کی جو کیا کیا اس کے مزید وہ ہیں وہ تو بہت جی. شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ, اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا حق عبادت میں کوئی شخص دوسرے کو شریک ٹھہرائے, اس کو کہتے ہیں شرک. شرک کی اقسام ہیں, شرک اصغر ہے, شرک اکبر ہے. شرک کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مستقل عنوان ہے, اس کی اقسام ہے, اس کی تفصیلات ہیں, اس کے دلائل ہیں. دو ٹوک الفاظ میں جب تک اس پورے ٹاپک کو ترتیب سے آپ لے کر واضح نہیں کریں گے تو شاید مسئلہ واضح نہیں ہوگا. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً, کوئی زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے, او مشرکتن یا مشرکہ سے. اس میں جو یہ لا ينکحو ہے, اس میں یہ لا ينکحو کا جو لفظ ہے یہ نفی فعل, لیاقت فعل کی نفی کا معنی دے رہا ہے. لا ينکحو میں معنی یہ ہے کہ نکاح کے لائق نہیں ہے وہ مگر زانیہ یا مشرکہ ہی. جیسے عربی کا محاورہ ہے السلطان لا یکذب,
بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا، یعنی بادشاہ کے لائق نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، السلطان لا یکذب۔ اس طرح الزانی لا ینکح، زانی نکاح نہیں کرتا، یعنی زانی کے لائق نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر زانیہ اور یا مشرکہ سے، وہی اس کے لائق ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، یہ لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ کا یہ معنی ہے۔ اور یہ معنی ہے کہ زانی نکاح نہیں کرتا عادتاً مگر زانیہ یا مشرکہ سے۔ جب وہ زانی ہوگا تو عادت یہی ہے کہ پھر اس کا میلان زانیہ یا مشرکہ کی طرف ہی ہوگا، کسی پاک دامن کو وہ نہیں چاہے گا۔ کوئی دیندار مرد بے دین لڑکی کو پسند نہیں کرتا، اور کوئی بے دین لڑکی دیندار لڑکے کو بھی پسند نہیں کرتی۔ تو یہ تو اصول ہے کہ جو بدکار ہے وہ پھر پاک دامنوں کو پسند نہیں کرتا، یہ عادتاً کہا جا رہا ہے۔ لا ینکح کا ایک معنی یہ ہوا کہ یعنی یہ اس لائق نہیں ہے، اور یہ معنی ہوا کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا اور ان کا میلان اور رجحان ایسا نہیں ہوتا۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرتا اس سے مگر کوئی زانی مرد یا مشرک مرد۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حرام کیا گیا ہے، یہ ذالکہ سے مراد یا تو زنا ہے کہ یہ زنا حرام کیا گیا ایمان والوں پر، لیکن جو سیاق ہے اس میں یہ نکاح کی طرف زیادہ فٹ ہے، تو حرام کیا گیا ہے یہ نکاح ایمان والوں پر۔ یہ نکاح اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حرام ہے، وہ نکاح حرام ہے ایمان والوں پر، ان کو جائز نہیں ہے، اور یہ گناہ کی بات ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں سے نکاح کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تحقیق تو یہ ہے کہ نکاح زانیہ سے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک یہ کام گناہ کا ہے اور معصیت ہے، مگر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور مشرک اور مشرکہ سے تو ظاہر ہے کہ نکاح منعقد بھی نہیں ہوگا۔ اور وحرمہ کے اندر ایک معنی یہ بھی ہوا ہے کہ یعنی تکوینی طور پر اللہ نے ایمان والوں پر ان کو روکے رکھا ہے، جیسے وحرمنا علیہ المراضع وحرام علی قریۃ اہلکناها، اس طرح حرام کا لفظ یعنی تکوینی طور پر ممنوع ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایمان والوں کا میلان اور پاک نفوس کو ایسی گندی جگہ کی طرف مائل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، تو اس طرح اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ بدکاروں سے قطع تعلق رکھا کرو تاکہ بدکاری تمہارے معاشرے کے اندر نہ پھیلے، اور ایسے ہی دوسرے احکام اگلی آیات میں آ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔